نہیں ایسے دے رہے ہیں تو اس کو بڑھ چڑھ کے بنائیں. اور آپ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہاں گھوم رہا ہوں, اس کے لیے اپنے آپ کو نہ ضائع کروائیں گے. بس اب دین کا پیغام دے رہے ہیں تو اس کو بڑھ چڑھ کے دیں انشاءاللہ. جی عثمان بھائی کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آج کی محفل کے حساب سے, آج کے دن کے حساب سے کوئی پیغام دیجیے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہمیں ماشاءاللہ اللہ کی اتنی توفیق دی ہے کہ ہم سب بھائی آج اکٹھے ہیں, 14-15 لوگ میں سے جو ہے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں. مقصد میرا جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں یہ کب میری عمر کتنی تھی, شاید 10-12 سال تھی, 14-15 سال تھی, مجھے یاد نہیں ہے. تب میں یہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ, مطلب وہ اس کا مفہوم ایسے تھا کہ ایسا مجھے یعنی کہ مجھے طاقت عطا کر کہ میں تیرا جھنڈا جو ہے نا سب سے اوپر رکھوں دنیا میں, اور ساری دنیا کو کہوں ادھر آ جاؤ. یہ اصل ہے. عمر تو بچپن میں تھی, عقل بھی سمجھ تو نہیں ہوتی اس عمر میں, لیکن دل میں یہ خواہشیں تھی, پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئی. نہ کوئی ایسا دینی میرا ماحول تھا کہ میں مسجد میں پڑھوں, اور مجھے بہت پتہ ہے. تو یہ میرا تھا اس وقت بھی نا کہ دین کو پھیلاؤں. تو اللہ نے توفیق دی, شاید آج ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے سالوں بعد اور اکٹھے ہیں سارے. اکثر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا, یہ 20 سال پرانی بات تھا, اور میں ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ میرا دین پھیلانے میں میری مدد کرو. جب میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے اتنی ہٹ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہے ہیں. اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہ ہماری تو ایسی تھی کوئی نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے یہ بات کی ہے. میں نے بڑی کتنی بڑی بات, وہ دل میں میرے بیٹھ گئی بات. پہلے بھی کچھ تھا شاید پیچھے بنیاد میری, تو وہ بات بڑھ گئی. تو پھر جو وقت گزرا, تھوڑا تھوڑا اور قرآن پڑھا, نمازیں پڑھی, حدیثیں وغیرہ بھی نظر میں آتی رہی, تو چیز آہستہ سے سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دین پھیلایا جائے, دوسرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نفرت بہت پھیل گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تفرقے میں مت پڑھو, جبکہ تفرقے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مطلب ہو کیا رہا ہے, اسلام آیا تھا کوئی تفرقہ نہیں تھا, اس کے زمانے بعد بھی کوئی تفرقہ نہیں تھا, لیکن جو وقت گزرا مختلف ایک تو تفرقے بنے جو بائی پرپز بنے, اور ایک وہ ہیں جو تفرقے ہیں تو نہیں لیکن وہ مختلف انسٹیٹیوٹ کے نام ہیں انڈیا میں, پاکستان میں. لیکن شروع میں تو وہ نام ہی ہوتے ہیں, اہل سنت والجماعت سے تعلق بتاتے ہیں, وہ سب ٹھیک ہوتا ہے, دین بھی وہ صحیح بتا رہے ہوتے. لیکن جو وقت آگے گزرتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے نام جو ہیں وہ ایک بنتے جا رہے ہیں جیسے کوئی فرقہ بن گیا, حالانکہ وہ فرقے نہیں ہیں سچ, وہ سب ایک ہی سوچ کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے جب دیکھی نا تو مجھے خیال ہے کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو اور لوگ نہیں کر رہے دین کے لیے. دین تو پھیلانے کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں, اب سب کو اکٹھا کیا جائے. بہت ہوگی نفرتیں, سیاسی جماعتیں بھی بے تاشا بن گئی. یہ تو لگتا ہے ایسی بنائی گئی ہیں کہ ڈویژن بڑھتی جائے, اور ہو بھی رہا ہے ایسے. پہلے 2 تھی ہمارے ملک پاکستان میں, اب 3 ہو گئی ہیں, اور چھوٹی بڑی اور بھی بہت ساری. دین میں بھی یہی مسئلہ آ گیا, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, حدیث میں, کہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی خاطر ایسا کریں گے یا ایسا کرتے ہیں. مطلب اللہ جانتا ہے, سب پہلے سے جانتا ہے. تو قرآن شریف تو 14.5 سال پہلے سے ہے, تو اس میں بھی ذکر ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کام کیا جائے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, اسکالر نہیں ہوں, علم بھی میرے پاس نہیں ہے, شروع سے پیدل ہوں, پیدائشی ان پڑھ ہوں. تو میں نے کہا یار چلو کچھ اور نہ صحیح تو یہ تو کیا جائے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں. تو میں نے اللہ تحریک کے نام سے جماعت بنائی پچھلے سال جون میں, اور ذکر کی محفل ہم نے تقریباً فروری میں سٹارٹ کی تھی, سال ہو گیا. میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سارے جو بھائی ہیں نا وہ ایک ہو جائیں. جس مرضی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے ٹھیک ہے, وہ اپنا جاری رکھیں, لیکن ایک ایسی تحریک بنائی جائے جس میں میرا ذاتی نام نہ آئے. اللہ کے نام, اللہ کا کام اللہ کے نام سے ہی ہو. تو اللہ وہ تحریک میں نے بنائی ہے, اور میں ویڈیو جو میں آپ کو ہماری آتی ہیں, بیان آتے ہیں, اس کی باٹم میں اس کی انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک اور فیس بک وغیرہ کے لنکس آ رہے ہوتے ہیں. لوگ سب سبسکرائب کریں اس کو, آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے, اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار پھر تم کون ہو, اگر تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم آخر کون ہے, کوئی پہچان تو تمہاری ہوگی. یہ سوال آتا ہے, اور جائز سوال ہے, کیونکہ 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی, اور 2 ارب مسلمان ہیں انسائکلوپیڈیا یا گوگل کے مطابق. اور اس میں سے تقریباً 60% جو ہے اہل سنت والجماعت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. ان میں کچھ دیوبند ہیں, کچھ جو ہے وہ دوسرے ہیں سلسلے سے, تو وہ 60% ہیں جو ایک ہی عقیدے, ایک ہی سوچ میں, اور باقی جو ہے چھوٹے چھوٹے 5-10% سب کا حصہ ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے, ہمیں یہاں یہ بحث کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے لیے کم سے کم عالم تو ہونا بندہ, اس 10-11 سال کا تو وہ کورس ہے صرف, وہ تو ہم نے نہیں کیا. لیکن کوئی کہے کہ کون ہے, تو میں یہ کہتا ہوں یار دیکھو پہلی جو 3 جنریشن تھی نا جب آپ کے زمانے سے آئی ہیں, جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, تابعین, تبع تابعین کہتے ہیں, یہ 3 جنریشن ہے. وہاں تک اسلام بھرپور تھا, روحانیت بھی بھرپور تھی. بقول اولیاء اللہ کے 25% صحابہ کرام کو روحانیت ملی ہوئی. یہ کلندر مقام کے اولیاء اللہ جن کی میں بات بتا رہا ہوں, کسی عام بندے کی نہیں بتا رہا. 25% ایسے صحابی تھے جن کو جو روحانیت میں تھے, باقی 75% اس کا مطلب کہ نہیں تھے, لیکن وہ شریعت کے پابند تھے سب کے سب. تو دین جو ہے وہ لکھا ہوا فارمیٹ میں نہیں تھا, سچ پتوں میں قرآن شریف لکھا گیا تھا یا ایسے, تو وہ اکٹھا کیا جا رہا تھا.
تو پہلی ہستی جو دنیا میں آئی نا اسلام میں، ان کے بعد یعنی کہ چوتھی جنریشن، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے والد جو تھے وہ بچپن میں، جو مجھے پتہ لگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، یعنی کہ دین سے وہ بہت قریب ترین زمانہ تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا بکش فارم میں، کتاب میں لے کر آئے، کیونکہ اب ضرورت تھی. اب جو وقت گزر رہا تھا کمزوری پیدا ہو رہی تھی نا، عام لوگ پیدا ہو رہے تھے، وہ تو دیندار نہیں تھے لیکن پھر بھی اس زمانے کے حساب سے وہ بہت بہتر تھے، ظاہری بات ہے وہ دین تو اس کا اسٹرانگ تھا. تو انہوں نے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو آرگنائز کر کے اسلام کو ایک پراپر ایک شکل دی کہ یار یہ کتابیں ہیں اور کتابیں لکھی. تو یہ ایک وہ پہلا کارنامہ انہوں نے کیا. اس کے بعد جو آئے باقی عالم جو بھی آئے وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. ایک تو یہ ہمیں مستند حدیث، مستند جو سند ملتی ہے، حدیث نہیں مستند سند ملتی ہے کہ وہ ہے، اور بر صغیر سارا ان کو فالو کرتا ہے، میجورٹی جو ہے وہ ان کو ہی کرتی ہے. اس کے بعد آگے جو بھی آئے بعد میں آئے. اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے کشف المحجوب کتاب میں، حضرت حضور دادا صاحب عثمان علی بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ سفر کر رہے تھے، حضرت بلال حبشی کی قبر سے گزر رہے تھے یا اس ایریے میں تھے، تو لیٹ گئے آرام کے لیے. تو جب سوئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ کی جو تھی نا گود میں ایک بزرگ ہستی، یعنی کہ جن کی داڑھی وغیرہ ہوگی تو وہ لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت جو تھے حضرت حضرت عثمان علی بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری امت کا امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ہستی ہیں اور جن کے بارے میں علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے تھے نا امام ابو حنیفہ تو ان کے گناہ جھڑتے تھے، ان کو نظر آتے تھے. یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی. تو وہ بڑی مستند ہستی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے ان کا فقہی مسئلہ ایسا ہو جو اور لوگ نہ مانتے ہو، ایک آدھ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن ایز اے جرنل ان کے مخالف نہیں ہیں لوگ. یہ اتنی بڑی ہستی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس اسلام کو فالو کرتے ہیں جو وہاں تک ایک مکمل آرگنائز تھا. جو بعد میں لوگ آئے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بریلی حضرات ہیں. اب وہ بریلی جو ہے وہ انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے. اور وہ چونکہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے علم میں، ان کی ایک کتابوں کا سیٹ مجھے بتایا ایک عالم دین نے، میں کیونکہ جب کوئی چیز پتہ کرتا ہوں تو کسی عالم دین سے بات کرتا ہوں، وہ 1000 کتابوں کا سیٹ ہے. اس کا جو ایک سیٹ ہے وہ 50 کتابوں کا. اگر مجھے کوئی کہے کہ کتاب لکھو، میں تو کیونکہ ان پڑھ آدمی ہوں، میں ایک کتاب نہیں لکھ سکتا. ایک کتاب لکھنے کے لیے اس کا انڈیکس بنانے کے لیے اس کو ترتیب دینے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. کس ٹاپک پہ لکھیں گے، کیسے ہوگا، اس کے جملے لکھنے، پیراگراف لکھنے، عقل چاہیے، علم چاہیے بڑا زبردست. تو 1000 کتابیں جس بندے نے لکھی ہیں وہ بندہ کیا ہوگا. اسی طرح دیوبند میں جو عالم دین ہے وہ بڑے بڑے زبردست ہیں. اور بریلی حضرات جو مجھے اپنے قریبی مفتی حضرات لیول کے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا دین کے لیے. سیاسی معاملات مخالفت اپنی جگہ وہ بڑا کام کر کے گئے ہیں، بڑے بڑے مشہور ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب ٹھیک تھے، ہم ان کے نام ان کے خلاف ہیں نہیں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم ایک لیول پیچھے آ جائیں، اصل دین پہ آ جائیں. نمازیں سب کو پتہ کیسے پڑھی جاتی ہیں، باقی سارے کام. اللہ کو تحریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک آ جائیں. اس وقت جو بہت غلط کام ہو رہا ہے خاص طور پہ ان ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، بے حیائی بہت پھیل گئی ہے. ترغیب دی جائے ہماری ماؤں، یہ ہماری سب مائیں بہنیں بیٹی ہیں کہ پردے کے اوپر جو ہے نا فوکس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اس عورت کی عزت ہی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں جو عورت پردہ نہیں کرتی. پھر جو عورت پردہ نہیں کرتی 4 مردوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس میں بیٹا بھی آتا ہے، بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے ایک سرٹن ٹائم کی بات. اگر اس کی ماں پردہ نہیں کر رہی، قرآن و حدیث کی نے چیزیں لکھی ہیں، بڑی حیرانگی کی بات ہے. اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور بیٹا، یہ 2 الگ جگہ کے پیغام ہے جو میں آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں. انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب اس عورت کو حاضر کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے اور حکم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ باقاعدہ کہانی کی طرح لکھا گیا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دو کیونکہ یہ پردہ نہیں کرتی تھی، اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا. تو پھر ساتھ ہی وہ جب کرنے لگیں گے، فرشتے پھینکنے لگیں گے، تو روکا جائے گا کہ رکو، پہلے اس کے باپ کو، بھائی اور بیٹے کو اور شوہر کو حاضر کرو کہ وہ ذمہ دار ہے جنہوں نے نہیں کرایا. ان کو پہلے پھینکو پھر اس کو پھینکو. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جس پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے. میں نے اپنی جاننے والوں میں دیکھا 10-12 سال کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. اب یہ وقت ہے ان کو پردہ سکھانا، اسکارف کراؤ، ان کو پردہ کراؤ، جو بھی شرعی طریقے سے ہے. ان کو جینس کی پینٹیں بنا رہے ہیں، ان کو اسکرٹیں بنا رہے ہیں. وہ بچی ہے لیکن وہ بلوغت کے قریب ہے. 13-14 سال 15 سال کی عمر ایسی عمر ہے جو سائنس بھی اب سمجھتی ہے کہ بلوغت شروع ہو جاتی ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذمہ داری 14 سال سے شروع ہوتی ہے. اورا بھی بنتا ہے 14 سال سے شروع ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک بھی ہے، بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تو قیدی پکڑ لی، ظاہری بات ہے جنگ جیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگ میں تھی. تو صحابہ کرام آئے، نے کہا یہ ظاہری بات ہے جن کو پکڑ لی ان میں کچھ بچے بھی ہیں، تو ان کا کیا کریں. اب چونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ جب جنگ ختم ہوتی تھی نا، یہ اس وقت جو تو اپیل کرتے تھے رحم کی ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اگر رحم کی اپیل نہ کریں تو ان کو مار دیا جاتا تھا.
اور جنگ کا اصول تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دن وہاں پہ ٹھہرا جاتا تھا. یہ اس زمانے میں جو ٹرینڈ تھا, ٹرینڈ ہوتا ہے نا ہر چیز کو اس زمانے میں ٹرینڈ. تو ان میں جو لڑکے سے تھے نا بالکل پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ بچے ہیں یا جوان ہیں, ان کو ان کا کیا کریں. تو آپ سے ان کا ان کے دیکھو ان کی بلوغت کے بعد یعنی کہ سب جانتے ہیں کہ کون سے ہیں, وہ آگے ہیں کہ نہیں آگے, جن کے آگے ان کی گردن اڑا. یہ ہے اسلام, یہ مذاق کی بات نہیں. اور انہوں نے عمر شروع ہو جاتی ہے تقریباً 14 سال کے آس پاس, یعنی 14 سال کا بچہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اکارڈنگ ٹو اللہ, اکارڈنگ ٹو حدیث, قرآن حدیث آپ سے کے. یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے اس وقت سے. اور ہم اس عمر میں جائے ان کو دین سکھانے کی, ہم ان کو آزادی دے رہے ہیں لبرل قسم کی لباس کے معاملے میں. لڑکیاں ہیں یہ اس بات پہ میں یہ صرف باتیں نہیں کر رہا, میں نے اس پہ خاندان میں یا خاندان سے بہت جنگ لڑی ہے. اور میں ایک ایسے وقت بھی آیا کہ میں اکیلا تھا اور لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے کہ یار تم کیا اسلام کی باتیں کر رہے ہو لندن میں بیٹھ کے یا لاہور میں بیٹھ کے, تم کیا اسلام 1400 سال جاؤ پچھلے زمانے میں تمہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. میرے ایسے سخت قسم کی تنقید ہوئی ہے اور میں نے نقصان اٹھایا پڑا ظاہری طور پر, لیکن میں ہٹا نہیں اپنی جگہ سے. لیکن اس کا جو پھل جو مجھے ملا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بے انتہا ہے. اللہ راضی ہوا, مطلب وہ پھر مجھے چیزیں پتہ بھی لگی کہ اللہ راضی ہوا. تو وہ مشکل آتی ہے انسان پہ. تو سود کے خلاف جنگ لڑیں, سود کے کام پردے کے خلاف جنگ لڑیں, اہم پیغام ہے. دین کو پھیلائیں, اللہ کا ذکر اور محبت بانٹیں. ذکر کی محفلیں اٹینڈ کریں اور لوگوں کو بھی بلائیں اور محفلیں بڑی سے بڑی کریں. یہ تحریک میرا جو دل میں ہے, میں کہ اگر میں زندہ رہ گیا زیادہ عرصہ تو میرے دل میں یہ ہے کہ میں تحریک اتنی بڑی کر دوں گا اللہ کے حکم سے, اللہ نے اگر توفیق دی کہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت بنے گی. اس جماعت کے اندر کوئی بھی تفرقہ نہیں ہوگا, ہم کسی قسم کا نام اس طرح اٹیچ نہیں کریں گے, میرا ذاتی نام اٹیچ نہیں ہوگا یا اور لوگوں کا بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں گے ہم اہل سنت جماعت ہیں جو اصل دین ہے, بس یہاں تک ہے. اور کیونکہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے, ٹائٹل دیا ہے, وہ مسلم کا دیا ہے قرآن شریف میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ریفرنس دیا گیا قرآن شریف میں کہ تم وہ, اور وہ اس دن سے آج تک جو دین ہے یہ وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کیا. تو وہ والا دین جو ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ ریسٹور ہو. ہم اپنے ساتھ لیبل نہ لگائیں ہم فلاں فلاں, اس سے نفرت پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت پھیلانے کا حکم دیا ہے, ہمیں دین ہمارا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں محبت پھیلانی چاہیے. ذکر کریں, اللہ سے دوری جو ہو چکی ہے پیدا وہ ختم ہو, اللہ سے ہم قریب ہوں, اللہ کے رسول سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں, تمام نیک لوگوں سے محبت کریں, اور سب بھائی بن کے آئیں گے. محفل یہاں آیا کریں, اس سے زیادہ پھیلائیں اور ایک ہوں. ان چکروں سے نکل آئیں, ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمین ہیں, مسلم ہیں. ہمیں مسلم کا ٹائٹل قرآن شریف میں دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر کچھ سمجھنا چاہے تو جو میں نے ذکر کر دیا کہ ہماری پیچھے ہسٹری کیا ہے, حضرت امام ابو حنیفہ کا, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اتنا ہی دین میرے خیال سے کافی ہے. اس سے باہر اگر آپ جائیں گے نا وہ فرقہ والی شروع ہو جائے گی, اور فرقے وہی ہم نے ختم کرنے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو اکارڈنگ ٹو قرآن بتانے لگوں گی. جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا, کوئی پیپل پارٹی. اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے, قرآن کو اٹ سیلف پورا کا مکمل فتویٰ ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے اور حدیث آپ وسلم کا فتویٰ ہے. شارٹیسٹ ڈیفینیشن اگر میں بتاؤں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو, وہ ذکر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 44. جو نظام ہم نے دیا کہ میں مفہوم بیان کروں, ورڈ ٹو ورڈ مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح طرح, کہ جو نظام ہم نے دیا گیا ہے اگر تم نے اس کے مطابق نظام میں چلایا تو تم کافر ہو. وہ نظام کیا ہے؟ شریعت. جن جن ملکوں میں گورنمنٹ چل رہی ہے شریعت کے بغیر, یعنی ڈیموکریسی ہے یا وہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. یہ نہ مجھ پہ فتویٰ لگ جائے کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44, ایک فتویٰ اللہ تعالیٰ نے لگا, یعنی کہ یا تم مجھے مان دو تو مسلمان ہو, اگر تم نے مجھے نہ مانا تو تم مسلمان نہیں ہو. سیدھی سیدھی بات ہے. تو رب دی دھرتی رب کا نظام ہو, پنجابی کا ہے نا بڑا مشہور, ہم تو اسی کے قائل ہیں. رب کا نظام ہوگا, اگر ہم خود مضبوط ہوں گے رب کا نظام آ جائے. اور یہ الٹیمیٹلی آنا بھی ہے, کیونکہ آپ سے نے واضح کر دیا تھا کہ ایک دفعہ دوبارہ اسلام اٹھے گا, اور وہ دور انشاءاللہ قریب ہے. غزوہ ہند اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں, ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی لوگوں کو آرگنائز کر کے دوبارہ دین میں لا رہے ہیں, ذکر کے ذریعے, نماز کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو جائیں اور یہ شریعت نافذ ہو پاکستان میں. خاص طور پہ ڈیموکریسی جو ہے یہ مین میڈ لا ہے, یہ انسانوں نے خود بنایا ہے, اس کے اندر اسلامک پوائنٹ پورے نہیں ہوتے, اور اسی وجہ سے یہ اتنی نفرتیں ہیں. آج یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں, اسلامی نظام قائم ہو جائے, تو ایک تو یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی, لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے اور سب ایک ہو جائیں گے, تو یہ نفرتیں ختم ہوں گی. سیدھی سیدھی نوکری کریں, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ نوکر ہے, ملازم ہے, وہ سربراہ ضرور ہے لیکن وہ ملازم ہے. اس طریقے سے لوگ کام کریں اور یہ ان نفرتوں سے باہر نکلے تو ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہ سینٹر بنے گا انشاءاللہ دنیا کا, اور دین جو ہے وہ پھیلے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ کام کیا جائے. تو اللہ تحریک بیسیکلی یہی مقصد ہے میرا. انشاءاللہ دعا ہوں میں, تو آپ سب بھی دعا کریں. یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے, ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں, کل کو انہوں نے بھی پاکستان جانا ہے, یہاں بھی رہنا ہے. ایسا کردار ادا کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو دعا کرتے ہیں مشترکہ, سب دعا آ سکتے ہیں بھائی. اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
ہم سب سے اہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوں، یعنی کہ منصور صوفی صاحب بھی ماشاء اللہ آ گئے ہیں، مسجد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ مسجد قائم ہو، اور اس جگہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی مسجد بنے اور بھی مسجدیں قائم ہو، اور ساری مسجدوں میں پراپر روحانی ذکر ہو، جو کہ نہیں ہو رہا، میں نے یہ دیکھا ہے وہ ذکر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی دعائیں بھی شامل ہوں اس میں، ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں سب ذکر والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نمازوں کی، ذکر کی، دین پھیلانے کی. جو ذکر میں نے کیا ہے، بے حیائی کے خلاف کام کریں، سود کے خلاف کام کریں، اور بھی جتنی چیزیں اسلام میں منع ہے اس کے خلاف کام کریں، اور محبت بانٹیں، جتنی زیادہ محبت بانٹ سکتے ہیں بانٹیں. ہم سب ایک ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے اور اپنے نور ہدایت سے ہدایت فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. آمین.